میرے ملک کے بہادر بھائیوں اور بہنوں، بیٹے اور بیٹیوں، آپ کو میرا سلام پہنچے۔ میں آرکیٹیکٹ یاسمین لاری ہوں اور آج میں آپ کو مٹی کے چبوتروں یا ٹبوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ حالانکہ اب یہ ہے کہ بارشیں رک گئی ہیں اور سیلاب کا پانی بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن جہاں ہو سکے وہاں ہمیں کچی اینٹ یا چونا اینٹ کے پلیٹ فارم یا چبوترے بنانے شروع کر دینا چاہیے۔ چاہے آپ کو کوئی چھت ملی کہ نہیں، آپ چاہے ابھی کسی خوش جگہ پہ بیٹھے ہیں، تو آئندہ چیزوں کی حفاظت کے واسطے تاکہ وہ خراب نہ ہوں، اگر آپ پلیٹ فارم بنانا شروع کر دیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا جب بارش ہوگی یا کچھ ہوگا تو کم از کم آپ کی چیزیں خراب نہیں ہوں گی۔ پلیٹ فارم بنانے کا طریقہ ہمیں کئی ہزار سال 5000 سال پہلے موہنجو جو بڑا قدیم شہر ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام پلیٹ فارمز بناتے تھے، یہ ٹبے بناتے تھے، اس پہ شہر جو تھا وہ قائم تھا اور وہ محفوظ بھی کسی حد تک رہا، چونکہ مٹی ہمیں ہر جگہ دستیاب ہے اور کہیں بھی آپ جا سکتے ہیں، اگر دریا ہو یا جس کو کہ ہم زرخیز زمین کہتے ہیں وہاں سے آپ مٹی لے سکتے ہیں۔ اور یہ ہماری دیہی خواتین اور مرد حضرات جو ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ کچی اینٹ کیسے بنائی جاتی ہے۔ میری خواہش یہ کہ آپ اس میں چونا ملا کے بنائیں تاکہ وہ زیادہ مضبوط ہو۔ اس کو پکا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی بھٹی میں ڈالیں، وہی جب آپ اس کو سورج میں سکھائیں گے تو وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائے گی اور اس پہ پانی کا اثر بھی بہت ہی کم ہوگا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جگہ کو دیکھ کر جہاں بھی مناسب ہو وہاں پر آپ پہلا چبوترا جو ہے وہ سورج پانی یعنی سورج سے پانی کو صاف کرنے والا بنائیں۔ اس کا میں نے پہلے بھی طریقہ بتایا ہے، لیکن اس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو پورا خاندان ہے وہ بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اس کا صرف یہ کہ اگر آپ کا 1.5 فٹ چوڑا بنا دیں اور 2 فٹ لمبا تو وہ آپ کے لیے صحیح رہے گا، اور پیچھے وہ 2.5 فٹ اونچا ہونا چاہیے اور آگے کی طرف 2 فٹ، تاکہ جب اس میں آپ بوتلیں رکھیں تو ڈھلان پہ رکھیں اور سورج جو ہے وہ اس کی شعاعیں جو ہیں اس تک جا سکیں۔ اور یہ بھی کہ آپ کو چاہیے کہ یا تو کوئی منڈیر بنا دیں یا لکڑی کو اسٹک لگا دیں تاکہ جو آپ بوتلیں رکھیں گے وہ سلائڈ نہ کر جائیں۔ اور پھر یہ بھی بات ہے کہ جب آپ شروع کریں تو اگر آپ 4 انچ کا کھود کے اور اب روڑا یا پتھر یا کچھ ڈال دیں تو ذرا آپ کی فاؤنڈیشن بن جائے گی اور مضبوطی تھوڑی زیادہ ہوگی۔ تو 8 گھنٹے کے بعد جب آپ اس کو ہٹائیں گے وہاں سے تو وہ پانی جو ہے وہ ایسا ہوگا کہ آپ اس کو پی سکیں اور بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اب جو مائیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک اور خاندان ایسے ہیں جو ابھی تک سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں یا کسی بند پہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی یہ بنا لیں، کیونکہ ابھی سے پھر وہ پانی ان کا صاف ان کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں مٹی تو ملتی ہے، اس مٹی کو اچھے سے گوندھ لیا جائے اور پھر، لیکن وہ زیادہ اونچا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹبا جو ہے چبوترا وہ آپ کو صرف گوندھ کر تہہ بتہ کرنا ہوگا۔ اس کے نیچے بھی اگر آپ کوئی تھوڑا سا کھود کے اس میں کوئی روڑے یا پتھر ڈال دیں تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ذرا مضبوطی آ جائے گی اس کے اندر، اور پھر اس میں آپ 6 انچ سامنے اور 1 فٹ پیچھے کا کر دیں تاکہ ڈھلان ہو جائے۔ سائز تقریباً آپ وہی رکھیں جو آپ کے پاس ہے، اور اس طرح سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ جو آپ کا تہہ بتہ مٹی ہے اس سے بن جائے گا۔ آپ کو اس میں کچی اینٹ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ابھی آپ وہاں بنا بھی نہیں سکتے، آپ کے پاس چیزیں ہیں بھی نہیں۔ تو جب آپ یہ کر لیں گے تو پھر آپ وہی سامنے ایک پٹی کوئی بھی لگا دیں، چاہے بانس کی ہو یا کسی اور چیز کو ہو، وہ آپ کر دیں گے تو اس سے ہمیں فائدہ پہنچ جائے گا کہ وہ پھر چیزیں اس میں سے سلائڈ نہیں کریں گی، وہ آپ کی بوتلیں وہاں ٹک جائیں گی۔ پھر میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک اور چبوترا بھی بنائیں، جو اس کو میں سامان کا چبوترا کہتی ہوں۔ اس پہ آپ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، اپنا کھانے جو پکا ہوا کھانا ہے وہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ وہ غلاظت سے بھی محفوظ رہے، اور اگر پانی خدا نخواستہ پھر آ گیا تو اس سے بھی وہ محفوظ آپ کا سامان رہے گا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ تقریباً 3 فٹ بائی 3 فٹ کا بنائیں اور اس کے نیچے بھی وہی کھود کے 4 انچ اور آپ اس میں روڑا بھر دیں، اس کی ہائٹ جو ہے ہمیں 3 فٹ چاہیے، اور یہ نقشہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ لائم مطلب چونا اور مٹی کی لپائی کر دیں چیزوں پہ تو وہ بہت زیادہ اس میں پانی سے بچت ہو جائے گی۔ اور پھر اگر آپ اس طرح سے کریں کہ اب آپ وہ بنا کر کے، اور بالکل سمپل بنانا ہے، اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بنا کر آپ اس پہ پھر اپنا سامان رکھ سکتے ہیں۔ یہ جو میں ایک ترکیب آپ کو اور بتانا چاہتی ہوں وہ ہے ایک نرسری یا سبزیاں اگانے کا چبوترا۔ اب یہ سب سے بڑا ہوگا جس میں ہم سبزیاں چبوترے کے اوپر لگائیں گے تاکہ وہ سیلاب کے پانی سے بچے رہیں۔ جب بھی آتا ہے سیلاب پانی ذرا سا بھی آتا ہے تو ہماری سبزیوں کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ چبوترا 3 فٹ چوڑا ہوگا اور تقریباً 6 فٹ لمبا ہوگا، لیکن اگر آپ چھوٹا بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں، اور یہ اس کی اونچائی بھی تقریباً 3 فٹ ہی رکھی جانی چاہیے۔ لیکن اس میں یہ بات ہے کہ آپ ایک منڈیر
اس کے کنارے پہ لگا دیں، جو کہ کھڑی اینٹ کے ساتھ کریں، تاکہ 4.5 انچ کا آپ کو وہاں جگہ مل جائے، جس میں کہ پھر آپ مٹی اور کھاد وغیرہ اس میں ڈال سکتے ہیں، اور پھر یہ تہ ڈال کے آپ اس میں سبزیاں اگانی شروع کر سکتے ہیں، جو کہ اونچائی پہ ہوگا۔ لیکن جہاں پر بھی یہ آپ لگائیں، جہاں پر بھی کر سکیں، یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ آپ سبزیاں اپنی خود اگائیں گی اور بچوں کو اس طرح سے غذا ملے گی۔ تو آپ لوگ اگر یہ کریں گے تو آئندہ کے سیلابوں سے، بارشوں سے محفوظ رہیں گے، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت محنت کا کام ہے۔ خدا آپ کا حامی اور ناصر ہو۔